اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 30 سورۃ الکافرون تک ہم نے گزشتہ لیکچر میں پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں سورۃ النصر کا باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں سب سے پہلے اس کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ سورۃ النصر مدنیہ ہے، ہجرت کے بعد مدینہ میں نازل ہوئی اور 1 رکوع اور 3 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورہ کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ وی آل نو دیٹ آیت نمبر 1 میں اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ الفاظ آتے ہیں۔ نصر کا مطلب کیا ہے؟ مدد۔ اس سورہ کی پہلی آیت میں اللہ کی مدد آنے کا ذکر ہے، اس اعتبار سے اس سورہ کو سورہ نصر کہا جاتا ہے، اسی نام سے موسوم کیا گیا۔ اس حوالے سے ایک بات ذہن میں رکھیے، زمانے نزول کی اگر ہم بات کریں تو بہت زیادہ کنفیوژنز ہیں لوگوں کے ذہنوں میں، اور بہت زیادہ مشہور بات یہ ہے کہ سب سے آخر میں یہ سورہ نازل ہوئی اور اس کے بعد پھر قرآن نازل نہیں ہوا۔ تو اس حوالے سے تھوڑی سی میں تفصیلات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتی ہوں، ان کو توجہ سے سنیے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا بیان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی روایت ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ سورہ قرآن مجید کی آخری صورت ہے، یعنی اس کے بعد کوئی مکمل صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی۔ توجہ کیجیے گا روایت کے الفاظ پر۔ ہماری کنفیوژن کیا ہے؟ اگر ہم اس روایت کو بھی دیکھیں اور اس سمیت وہ بات جو مشہور ہے ہم سب کے ہاں کہ سورہ نصر آخری میں نازل ہوئی اور اس کے بعد قرآن کا نزول نہیں ہوا، یہاں پر ہمارا ایک جو کانسیپٹ ہے وہ ہم غلط لیتے ہیں اس روایت سے، اور پھر ہم سمجھتے ہیں قرآن ہی نازل نہیں ہوا اس کے بعد۔ دیکھیں روایت کیا ہے، دوبارہ سنیے گا۔ مکمل نازل ہونے والی آخری صورت ہے اور اس کے بعد کوئی سورہ مکمل نازل نہیں ہوئی، وچ مینس کہ قرآن کریم کی آیات کا نزول اس کے بعد بھی بہرحال ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ یہ سورہ حجۃ الوداع کے موقع پر ایام تشریق یعنی 8 ذو الحجہ سے لے کے 13 تک ان کے وسط میں مقام منی میں نازل ہوئی، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر اپنا مشہور خطبہ جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں، جسے خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ تو ایک بات تو واضح ہو گئی کہ سورہ نصر آخر میں نازل ہونے والی سوراز میں سے ایک ہے، لیکن یہ بالکل آخری سورہ، اور یہ کہ اس کے بعد نزول قرآن ہی نہ ہوا، یہ غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے۔ اب آتے اس پوائنٹ کی طرف کہ پھر وہ دیگر آیات کون سی ہیں کہ جو آخر میں نازل ہوئیں، اگر یہ نہیں ہے تو اب دیکھیے گا none of our concern should be like this کہ آخر والی کون سی ہے، ہم نے اس میں سے کیا ہی لے لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اہمیت کی بات کریں گے تو پھر اگین ہم دیکھیں گے کہ آخری سوراز آخری آیات سے ریلیونٹ جو روایات ہیں ان کو ہم جانچ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں موجود ہیں۔ اہمیت کے اعتبار سے ہم ان کو بار بار پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور دیکھیں کہ آخری آیات کے سیٹ میں ان آیات کا ذکر بھی آتا ہے۔ اس سے ہمارے ایمانیات یا عقائد کا ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ ہی یہ کہ اس سے ہمارے کسی اسلامک فیکٹ میں کمی بیشی آ جائے گی کہ ہمیں پتہ نہیں لگ رہا کہ قرآن کریم کی آخری آیت کون سی، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے فضیلت کا معیار دیکھنا ہے، فضیلت کے اعتبار سے اگر ہم پرکھیں گے اس سورہ کو، ان روایات کو، تو یقیناً کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ لیکن بہرحال یہ ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس کو ثابت کر کے ہی رہیں کہ آخر نازل ہونے والی آیت آیا ہے کون سی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات بھی بہرحال آپ کی ذہن میں کلیئر ہونی چاہیے۔ دیکھ لیتے ہیں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں امام بخاری اور مسلم دونوں نے اس کو کوٹ کیا ہے، اور امام بخاری نے اس روایت کو اس طرح سے لیا ہے۔ حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ سورہ نساء کی آخری آیت یعنی یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، یہ آیت آخر میں نازل ہوئی۔ اور ایک اور روایت ہمارے سامنے آتی ہے تفسیر ابن جریر میں، یہ مینشن ہے، مشہور تابعی ہیں حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کا جو قول ہے، آپ نے اپنا قول ذکر کیا ہے کہ آیت ربا اور آیت دین یعنی سورۃ البقرہ رکوع نمبر 38 39 قرآن کریم میں نازل ہونے والی آخری آیات ہیں۔ اور بہرحال جو میں نے بہت تحقیق کی ہے اور اس کے حوالے سے اساتذہ نے بھی بہت رہنمائی کی، تو میجورٹی جو جمہور علماء کے قریب روایات ہیں اور جو آخر ہے وہ اس بات پہ طے پاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دوسرا قول ہے۔
آپ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 281 واتقوا یوما ترجعون فیہ، یہ والی آیت قرآن کریم کی نازل ہونے والی آخری آیت ہے، اور پھر اس سمیت انہی سے دیگر روایات میں ملتی ہیں جن کا سمپ یہ ہے کہ بہرحال آیت نمبر 277، 278، 279، 80، 81 یہ وہ سیٹ ہے جو کہ آخر میں نازل ہونے والی آیات ہیں۔ بہرحال یہ بات ہمارا ٹاپک تو نہیں تھا، لیکن یہاں ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ نصر آخر میں نازل ہونے والی سورہ ہے، لیکن آخری وحی نہیں ہے، یہ آپ کے ذہن میں کلیئر ہو جانا چاہیے۔ تو بہرحال یہ سم اپ کر کے میں نے اس ٹاپک کو آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ سورہ نصر کے مضامین کی اگر بات کریں تو اس میں فتح کا ذکر ہے، اللہ کی طرف سے مدد اور تائید کا ذکر ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذکر کرتے رہیے۔ اس بارے میں حضرت عائشہ فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات سے پہلے سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک، اور بعض روایات میں الفاظ ہے سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ، کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیسے کلمات ہیں جو آپ نے اب پڑھنے شروع کر دی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میرے لیے ایک علامت مقرر کر دی گئی ہے کہ جب میں اسے دیکھوں تو یہ الفاظ کہا کروں، اور وہ یہ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، یعنی اس سورہ کے نزول کے بعد آپ نے یہ کلمات کی کثرت کر دی تھی۔ اور اسی سے ملتی جلتی ایک اور روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رکوع و سجود میں بکثرت یہ الفاظ دہراتے تھے، سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی، یعنی یہ قرآن میں خاص طور پر سورہ نصر کی تعویل تھی جو آپ نے فرمائی تھی، یعنی سورہ نصر کے نزول کے بعد آپ کا جو ایکٹ ہے اس میں یہ چیز شامل ہو گئی تھی کہ آپ کثرت سے اللہ کی ثنا اور استغفار فرمایا کرتے تھے۔ تو بہرحال اس کی تفصیلات انشاءاللہ تفسیر کے اعتبار سے ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔